औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हम हमेशा सोचते हैं कि ये जो दुख और सुख हैं ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि कभी हमारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो। हमें जो ज़िंदगी में सीखना है वो ये है कि जो दुख का वक्त है उसको हम अल्लाह से कनेक्टेड हो के गुजार लें। और किसी ज़माने में अल्लाह वाले हमें ये फार्मूला समझाते थे कि देखें, ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए तो समझ लें कि ये हमें अल्लाह से जोड़ने के लिए आई है, और हमें ऐसे वक्त में अल्लाह से ज़्यादा रुजू करना है, उससे जुड़ जाना है, उसे आहोज़ारी करनी है, और हर वो काम करने की कोशिश करनी है जो अल्लाह को राज़ी कर सके। तो जो जितनी ज़्यादा जल्दी इस बात को समझ गया, जो जितनी ज़्यादा जल्दी मुश्किल वक्त में अल्लाह से जुड़ गया, समझ लीजिए कि उसका वो जो मुश्किल वाला फेज़ है वो उतनी जल्दी गुजर जाएगा। एक तो ये बात समझ आती है। दूसरी बात ये हमें समझाई गई कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, कोई कठिन वक्त आए, जो भी हमारे नज़दीक अनवांटेड पीरियड होता है, तो हमने क्या करना है कि उसमें राज़ी बा रज़ा होने की कोशिश करनी है। और राज़ी बा रज़ा होने की जो कोशिश की जाती है उसमें इंसान ये अपने आप को समझाता है कि ये सब कुछ मेरे अल्लाह की तरफ से है, और मेरा अल्लाह मुझ पे बहुत मेहरबान है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो सबसे बढ़कर मेरा खैर ख़्वाह है। अगर मेरी ज़िंदगी में ये मुश्किल वक्त आ गया है तो ये मुझे कोई तकलीफ़ देने के लिए असल में नहीं है, बल्कि इसमें भी मेरे लिए कोई रहमत, कोई खैर छुपी हुई है। और मेरा अल्लाह या तो मुझे कोई ऊंचा मकाम अता करना चाहता है, या फिर वो मेरे गुनाह माफ़ करना चाहता है, वो मुझे अपने आप से जोड़ना चाहता है। तो जब इंसान ये समझता है कि ये मेरे रब की तरफ से एक मुश्किल आई है और ये मुझे कुछ अता करने के लिए है, इसमें मेरे लिए खैर छुपी है, तो उसके लिए राज़ी बा रज़ा होना आसान हो जाता है। जैसे आपको वो वाक़या तो याद होगा, हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह साहब के हवाले से एक बार आपके साथ शेयर भी किया था कि एक बार वो कहीं सफ़र कर रहे थे, तो इस सफ़र के दौरान उन्हें कुछ अल्लाह वाले, कुछ मार्फत वाले मिले और उन्हें उनके साथ रहने का इत्तिफ़ाक़ हुआ। अब ये वो ऐसे लोग थे कि बहुत ख़ामोशी से हर वक्त अल्लाह के साथ जुड़े रहते थे, ध्यान में, ख़याल में, अमल में। तो उनकी ज़िंदगी का पैटर्न ही बहुत डिफरेंट था। तो ये उनको ऑब्ज़र्व करते रहे और उनके मुताबिक अपना जो पैटर्न ऑफ लाइफ था उसको करने की कोशिश करते रहे। कहते हैं कि ऐसे ही उनके साथ मुझे 10 दिन हो गए थे रहते हुए, और जब 10वां दिन आया तो एकदम से बहुत तेज़ बारिश हुई। चूँकि वो जो अल्लाह वाले थे, वो जो मार्फत वाले थे, वो एक नशेबी जगह पे ठहरे हुए थे। तो हुआ ये कि जिस जगह वो ठहरे हुए थे, तेज़ बारिश की वजह से, तूफ़ान की वजह से, वो जो नशेब था वो पानी से भरना शुरू हो गया। अब हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह साहब देख रहे हैं कि ये तो कोई हिलजुल ही नहीं कर रहे। अब असल में वो राज़ी बा रज़ा वाले लोग थे ना, और इनका अभी सफ़र तय नहीं हुआ था, ये अभी उस बात को पूरा नहीं समझते थे। कहते हैं कि मैं चुपचाप ये सब कुछ देखता रहा कि वो लोग बहुत पुरसुकून हैं। कहते मैंने भी पुरसुकून रहने की कोशिश की, लेकिन जब वो जो पानी था तकरीबन गर्दन तक आ गया, तो कहते एकदम से मेरे दिल में निकला कि अल्लाह, क्या हम यूं ही डूब जाएंगे? कहते हैं जैसे ही मेरे दिल से ये बात निकली, साथ ही पानी एकदम से उतरना शुरू हो गया, और थोड़ी ही देर में वो सारा नशे पानी से खाली हो गया। वो जो राज़ी बा रज़ा रहने वाले लोग थे, एकदम से कहने लगे कि हम में से कौन है जिसने अल्लाह के काम में दखल अंदाज़ी की है? वो अल्लाह
جس نے یہ بارش بھیجی تھی اور یہ اتنا پانی اس نشیب میں بھیجا تھا، کیا اسے اپنے آپ نہیں پتا تھا ہم ڈوبنے والے ہیں؟ یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ کیا ہم ایسے ہی ڈوب جائیں گے؟ تو کیسی یہ بات ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا گو ود دا فلو، یہ انسان کو سمجھ آ جائے اور اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے تو انسان آخری لمحے تک بہت پرسکون رہتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے بچا لے گا، وہ مجھے ڈوبنے نہیں دے گا۔ اللہ کتنا مہربان، کتنا پیارا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں سورہ یونس کی آیت 98 پڑھ رہی تھی، جس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو بچانے کی بات ہو رہی تھی، عذاب سے بچانے کی۔ آپ اس کا بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، انہیں ڈراتے رہے اور ایک عذاب سے بھی ڈراتے رہے کہ دیکھو باز آ جاؤ نہیں تو اللہ کا عذاب آ کے رہے گا، لیکن قوم بات نہیں مانی، اور آخر کار جب عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب جب قوم نے یہ دیکھا کہ عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اب قوم کو ایک دم سے احساس ہوا کہ یہ تو عذاب آ کے رہے گا۔ انہوں نے توبہ استغفار کرنا شروع کر دی، اور جب انہوں نے توبہ استغفار کی تو آتا ہوا جو عذاب تھا وہ ٹل گیا۔ اس کی جب میں تفسیر پڑھ رہی تھی تو ایک بہت ہی زبردست پوائنٹ مجھے سیکھنے کو ملا کہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب وقت آ گیا، اب عذاب کے جو آثار تھے وہ تو ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے، اس کے باوجود ان کی توبہ کیسے قبول ہو گئی؟ کیونکہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب نزع کا عالم شروع ہو جاتا ہے تو عام طور پہ توبہ قبول نہیں ہوتی، رائٹ؟ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ ان کی توبہ کیسے قبول ہو گئی؟ اس کا پتہ یہ چلا کہ چونکہ یہاں حجت ابھی تمام نہیں ہوئی تھی، اور حجت کیا تھی کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ آخری وقت تک قوم کو متنبع کرتے رہتے ہیں، وارن کرتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں۔ ابھی چونکہ عذاب نازل نہیں ہوا تھا، صرف آثار ظاہر ہوئے تھے اور حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تھے، وہ حجت تمام نہیں ہوئی تھی کہ آخری وقت تک وہ ان کو عذاب سے ڈراتے رہیں گے، اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے۔ تو جیسے ہی پھر قوم نے آثار دیکھے ہیں عذاب کے اور انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑانا شروع کیا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ ان سے عذاب ٹال دیا گیا اور انہیں مہلت دے دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ نے پھر تعریف کی ہے اس قوم کی۔ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 98۔ قوم یونس کے سوا کوئی اور ایسی قوم اور بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی اور پھر اس کا ایمان اسے نفع بھی دیتا۔ جب قوم یونس ایمان لائی تو ہم نے دنیاوی زندگی میں ان سے ذلت و رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک نفع اٹھانے کا موقع دیا۔ تو جناب یہ دیکھیے، اللہ خود اپریشیٹ بھی کر رہا ہے قوم یونس کو اور ان کے طریقے کو۔ اللہ تو نفع دینا چاہتا ہے، ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان معافی مانگ لے، اللہ پہ ایمان لے آئے اور اللہ اسے نفع دے، اور اللہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دے اور آخرت میں بھی۔ اس کو سمجھنا، اس کو جاننا، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ جو مہلت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ کو یہ سمجھ آتی ہے؟ اچھا، میرے ذہن میں یہ سوال کیوں آیا کہ جب ہم مختلف جو قومیں ہیں ان پہ عذاب کے واقعات پڑھتے ہیں، تو جیسے ابھی ریسنٹلی میں پڑھ رہی تھی حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ان کی قوموں کے عذاب کی بات
تو یہ سمجھ آئی کہ جب عذاب نازل ہو جاتا ہے تو کیا پھر بھی وہ توبہ کرتے ہوں گے؟ تو ایسے ہی ایک اللہ والے تھے، ان سے پھر میں نے یہ سوال کیا، جیسے جو قوم عاد تھی اس پہ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل عذاب آتا رہا، تو میرے ذہن میں آیا کہ پھر اس دوران میں ایسا تو ہوا ہوگا کہ انہوں نے اللہ سے ریکویسٹ کی ہوگی، جب عذاب آ چکا تو 7 راتیں اور 8 دن اگر مسلسل عذاب آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چاہیں وہ اپنی غلطی کا ادراک کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ تو جب عذاب 8 دن اور 7 راتیں ان پہ مسلسل نازل ہوتا رہا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اللہ کے حضور گڑ گڑ آئے ہوں، لیکن پھر اللہ والے بتاتے ہیں کہ چونکہ اب عذاب شروع ہو چکا، نزا کا وقت شروع ہو چکا، تو مہلت اور معافی اس سے پہلے پہلے کی ہے، چونکہ جو قوم یونس تھی اس نے عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لی اور اللہ نے اسے اپریشیٹ کیا، اللہ نے اس کی تعریف کی۔ تو یہ سمجھنا، یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا، اس مہلت کا فائدہ اٹھانا اللہ پسند کرتا ہے کہ بندہ یہ عمل اختیار کر لے۔ تو جناب، وہ جو ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کہ دکھ اور سکھ زندگی کا حصہ ہیں، مشکلات کیوں آتی ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم جلد ہی بات کریں گے، کیونکہ اصل میں وہی شیئر کرنا چاہ رہی تھی، لیکن دھیان اس طرف کو چلا گیا۔ اور وہ جو زندگی میں دکھ آتے ہیں اور سکھ آتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمتیں اور راز ہوتے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں اپنی پسند کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رنگ میں رنگ لے، اللہم آمین۔